اور یہ موضوع ہے قرآن کی تعویل کا مسئلہ، کہ تقریباً سب لوگ ہی قرآن کو پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو قرآن کی جب بھی کسی آیت کی بھی تعویل کوئی کرے گا تو وہ کن اصولوں کے تحت کی جائے گی، اس میں کیا کیا چیزیں مد نظر رکھی جائیں گی۔ تو قرآن کی کسی بھی آیت کی تعویل سے مراد یہ ہے کہ اس آیت سے کسی نقطے کو اخذ کرنا، اس آیت سے کسی مسئلے کو نکالنا، اس آیت سے کسی مصیبت کا حل تلاش کرنا، اسے کہتے ہیں تعویل۔ اور بعض دفعہ آپ قرآن مجید کی مختلف تفاسیر بھی پڑھتے ہیں، جیسے آپ سنتے ہیں تفسیر ابن کثیر، تفہیم القرآن، تفسیر احسان البیان، تدبر قرآن، یہ جتنی بھی تفسیریں ہیں، ہر تفسیر میں ہر مفسر نے مختلف ہی تعویل کی ہوتی ہے۔ تو قرآن کا جو تعویل کا مسئلہ ہے وہ سب سے زیادہ کریٹیکل اور سب سے زیادہ پریشان کن مسئلہ ہے کہ قرآن کی تعویل کس طرح کی جائے۔ اب اس تعویل کو سمجھنے میں آپ میرا ساتھ دیجیے گا، ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ جو قرآن کی تعویل ہے اس میں ہمیں کن کن چیزوں کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے۔ تو جو سب سے اہم میرے نزدیک گفتگو تھی اس کو تو میں تلاش کر کے اور ہائی لائٹ کر کے لے آیا ہوں آپ کی خدمت میں۔ اگر کوئی چیز آپ کو نہیں سمجھ آئے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے کہ قرآن کی تعویل کا صحیح طریقہ کیا ہے، اس میں کچھ پوائنٹ ہیں، انہیں ہم ڈسکس کریں گے۔ تو آپ کوشش کریے گا کہ ان پوائنٹ کو یاد رکھیے گا، صرف گنتی کے یہ 5 سے 6 پوائنٹ ہیں۔ یعنی قرآن کی کسی بھی آیت کی تفسیر کرنے کے لیے، قرآن کی کسی بھی آیت کو سمجھنے کے لیے، اس کے فہم، اس کے ادراک کو اپنے شعور میں لانے کے لیے جو چیزیں قابل غور ہیں وہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ نمبر 1 کہ آپ جس آیت کی بھی معنی سمجھنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے عربی زبان کے لحاظ سے اس کے الفاظ اور ترکیب پر غور کرنی چاہیے۔ اس میں بتایا یہ گیا ہے کہ قرآن کی کوئی بھی ایک آیت ہے، اگر آپ نے اس کے معنی کو سمجھنا ہے تو آپ اسے اپنی مادری زبان میں نہیں سمجھ سکتے، آپ اسے آج کی ماڈرن انگلش زبان میں نہیں سمجھ سکتے، آپ اسے چائنیز زبان میں نہیں سمجھ سکتے، بلکہ آپ کو اس آیت کی تعویل کرنے کے لیے، اس آیت کا صحیح مفہوم سمجھنے کے لیے 1446 سال پرانی عربی زبان سے واقفیت ہونی چاہیے۔ اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ آپ قرآن کی کوئی ایک آیت پڑھتے ہیں، آپ اس کی تفسیر لکھ دیتے ہیں۔ ممکن ہے کہ اس زمانے کا ابو جہل کہے کہ یہ تفسیر تو بنتی نہیں ہے اس آیت کی جو تم نے اخذ کی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اصل عربی سے واقف ہے، وہ عرب کی ادبی جو عربی ہے، عرب کا جو عربی نثر ہے وہ اس سے واقف ہے۔ تو ممکن ہے کہ اگر آپ اپنی اردو زبان میں، انگلش زبان میں یا عربی فارسی زبان کے اندر قرآن کی تفسیر کرتے ہیں تو اس زمانے کا ابو جہل ہی آپ کی تفسیر کو غلط کر دے کہ جو آپ نے تفسیر کی ہے قرآن کی آیت سے تو یہ مطلب نکل نہیں رہا، حالانکہ وہ قرآن کا منکر ہے، نبی اسلام کو نہیں مانتا۔ لیکن اس وقت بات ہو رہی ہے اصول کی، کہ وہ عربی زبان سے واقف ہے، آپ کو کسی بھی آیت کی قرآن کی تفسیر کرنے کے لیے اسے سمجھنے کے لیے پرانی عربی زبان سے واقف ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے عربی زبان سیکھنی ضروری ہے، اور اسی کوشش میں الحمدللہ ایک سفر کا آغاز کیا ہے، تو دیکھیں اب کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ دوسرا جو پوائنٹ ہے کہ اس آیت کو سمجھنے کے لیے اسے سیاق و سباق کے اندر رکھنا پڑتا ہے، کہ جو آیت آپ پڑھ رہے ہیں اس سے پہلی آیت کیا کہہ رہی ہے اور اس سے بعد والی آیت کہہ رہی ہے۔ اس کی میں آگے مثال دوں گا تاکہ آپ کو مثال کے ذریعے بات سمجھ آئے۔ ابھی صرف آپ نے یہ دوسری بات اور پہلی بات ذہن میں رکھنی ہے کہ قرآن کی تعویل کے لیے عربی زبان آپ کو آنی چاہیے،
اور عربی شاعری جو ہے اس وقت کی، اس سے آپ کی واقفیت ہونی چاہیے. اور نمبر 2 سیاق و سباق. سیاق و سباق بھی مختلف مفسرین کے ہاں رہا ہے. یعنی یہ جو دوسرا اصول ہے اس کے اندر اگر آپ پڑھیں گے تدبر قرآن امین احسن اصلاحی کی تفسیر، ان دونوں کا اصول سیاق و سباق میں یہ ہے کہ یہ دونوں سمجھتے ہیں کہ سیاق و سباق میں صرف آپ اس آیت سے پہلی آیت یا اس آیت کے بعد والی آیت کو نہیں دیکھیں گے. یعنی جس آیت کو آپ نے سمجھنا ہے اس سے پہلی یا اس سے بعد والی آیت نہیں دیکھی جائے گی، بلکہ وہ پورا رکوع اور اس پوری صورت اور اس سے پچھلی پوری صورت اور اس سے اگلی پوری صورت دیکھی جائے گی. یعنی وہ سیاق و سباق کو بڑا وسیع کر کے دیکھتے ہیں. یعنی اگر آپ نے سورۃ آل عمران کی کوئی آیت سمجھنی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ سورۃ آل عمران تو دیکھی جائے گی اس کا ارد گرد کے معاملات، لیکن اس کے ساتھ آپ کو سورۃ بقرہ بھی دیکھنی پڑے گی اور سورۃ نساء بھی دیکھنی پڑے گی. وہ سیاق و سباق کو بڑا وسیع کر دیتے ہیں. جو ابو العلا مودودی صاحب ہیں وہ سیاق و سباق کو محدود رکھتے ہیں. یعنی وہ کہتے ہیں کہ صرف اسی رکوع کی ارد گرد کی نوعیت جو ہے، یعنی بالفرض لگا لیں کہ آپ قرآن کی کوئی ایک آیت لے لیں، وہ کہتے ہیں صرف اس سے پچھلی ایک آیت دیکھ لیں یا تھوڑی سی اور آیتیں اور اس سے اگلی تھوڑی سی اور آیتیں دیکھ لیں، سیاق و سباق آپ کو سمجھ آ جائے گا. تو یہ دوسرا پوائنٹ تھا. پہلا پوائنٹ تھا عربی زبان، دوسرا پوائنٹ سیاق و سباق. یہ ہم بات کر رہے ہیں قرآن کی تعویل تفسیر کرنے کے لیے کن کن اصولوں کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے. یہ دو چیزیں ہوگی. تیسری چیز کہ آپ جس مضمون پر سرچ کر رہے ہیں، جس آیت کو آپ نے مدعا بنایا ہے، پھر اس آیت سے متعلق اس مضمون سے متعلق قرآن میں جتنی بھی دوسری آیات ہیں ان سب کو آپ جمع کریں گے. یعنی آپ کے مفہوم کے ریلیٹ، آپ کے کام کے ریلیٹ، آپ کے معاملات یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جیسے ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں پھر ہم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ اس کام کا فنکار کون ہے تاکہ ہم انہیں بھی اپنے ساتھ جوڑیں، یہ کام ایک وسیع پیمانے پر ہو. اسی طرح آپ جس آیت پر غور و فکر کر رہے ہیں پورے قرآن میں اب تدبر کریں کہ اس پورے قرآن میں اس آیت سے ملتی جلتی اور آیات کون سی ہیں جن سے اس کا مفہوم مزید واضح کیا جائے. یہ ہے تیسرا اصول. پھر آپ ان کو جمع کریں، جمع کر کے دیکھیں کہ زیر بحث آیت کی ممکن تعبیرات میں سے کون سی تعبیر ان کے خلاف پڑتی. جب آپ ان کو آیت جمع کر لیں تو جو بھی آپ نے تعبیرات نکالی ہیں اب دیکھیں کہ کون سی تعبیر جو ہے وہ اس مفہوم کے خلاف جا رہی ہے. یہ تھا ہمارا تیسرا پوائنٹ. اب چوتھا پوائنٹ کہ جو شخص قرآن کی تفصیل پیش کر رہا ہے آپ کے سامنے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو ہمارے سامنے پیش کیا، پھر احادیث کے ذریعے تفسیر بھی کی، پھر ہم دیکھیں گے کہ اس کے قول اور عمل سے قرآن کی زیر بحث آیت کے مفہوم پر کیا روشنی پڑتی ہے. اس نقطہ سے یہ واضح ہوا کہ قرآن کی تفسیر کرنے کے لیے احادیث کی اور نبی الاسلام پہ قول و عمل کی کیا اہمیت ہے. کہ جب بھی ہم قرآن کی کسی آیت کو سمجھیں گے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ نبی الاسلام کی زبان سے اور آپ کے عمل سے کیا اس آیت کی تفسیر ہوتی ہے، کہ آپ نے اس پر کوئی روشنی ڈالی ہے. یہ تھا ہمارا چوتھا پوائنٹ. اور آخری پوائنٹ کہ آخر میں ہم یہ دیکھیں گے کہ جو لوگ اس کے قریب ترین زمانے میں اس کے پیروکار تھے یعنی صحابہ اکرام، وہ اس آیت کا کیا مطلب سمجھتے تھے. یہ تقریباً 5 اصول ہیں قرآن مجید کی کسی آیت کو سمجھنے کے، اس کی تعویل کرنے کے، اس کی تفسیر کرنے کے، اس کے فہم ادراک کو اپنے شعور میں لانے کے. یہ 5 اصول ہیں. میں دوبارہ دوہرا دیتا ہوں تاکہ آپ انہیں یاد رکھیں. نمبر 1 عربی زبان سے واقفیت ہونی چاہیے. نمبر 2 سیاق و سباق. سیاق و سباق میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ لوگ اسے وسیع تر معنوں میں لیتے ہیں، کچھ لوگ صرف محدود رکھتے ہیں. نمبر 3 کہ یہ دیکھا جائے گا کہ اس آیت کے متعلق قرآن میں باقی کون سی آیات ہیں. نمبر 4 نبی الاسلام کے قول و فعل سے کیا اس کی کوئی تفسیر ہوتی ہے. نمبر 5 کہ نبی کے جو پیروکار تھے صحابہ کرام انہوں نے اس آیت کو کس طرح سمجھا.
یہ 5 اصول ہیں بنیادی، یہ بات دھیان رکھیے، بنیادی، اس کے علاوہ بھی اصول آئیں گے وہ انشاءاللہ ہم کسی اور چیز میں ان کا ذکر کریں گے. بنیادی یہ 5 اصول ہیں. ان 5 اصولوں سے باہر نکل کر آپ قرآن کی تفسیر کر ہی نہیں سکتے. یعنی ان 5 اصولوں سے باہر نکل کر جو بھی قرآن کی تعویل یا تفسیر کرے گا تو پھر وہ اپنے نفس کے مطابق اس کی تفسیر کرتا ہے. اگر اصولوں کے اندر رہ کے کرے گا تو وہ قرآن کے پورے مدعے کو بیان کر رہا ہو، اور کہیں پر بھی آپ اسے غلط ثابت نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ اصولوں کو آڑ بنا رہا ہے، وہ اصولوں کے مطابق تفسیر کر رہا ہے. تو یہ 5 اصول تھے. امید ہے کہ یہ آسان الفاظ میں نے آپ کو سمجھایا، آپ کو یاد ہوں گے. اب ہم لیتے ہیں قرآن مجید کی ایک آیت جو میں نے آپ کو ذکر کیا تھا پوائنٹ نمبر 2 سے آپ کو سباق میں رکھ کر دیکھیں. اب ہم قرآن مجید کی ایک آیت لیتے ہیں اور اسے سیاق و سباق میں رکھ کر دیکھتے ہیں تاکہ مزید واضح ہو کہ اس آیت کو سمجھنا کس طرح ہے. وہ ہے قرآن مجید کی آیت نمبر سورۃ البقرہ کی 256 نمبر. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں. قد تبین الرشد من الغی، جبکہ ہدایت صاف طور پر ظاہر اور گمراہی سے الگ ہو چکی ہے. فمن یکفر بالطاغوت، تو جو شخص شیطان اور نفس کی دعوت کا انکار کر دے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى، اور اللہ پر ایمان لائے تو اس نے ایسا مضبوط سہارا پکڑا ہے لن انفصام اللہ، جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں. واللہ سمیع علیم، اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. یہ ایک آیت ہم نے لی. آیت آپ کو سمجھ آ گئی؟ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں. اب یہ ایک آیت ہم نے لی ہے، ہم اب کوشش کر رہے ہیں کہ اس آیت کو ہم نے کس طرح سمجھنا ہے. محدود معنوں میں ہم اس آیت کو اس کے سیاق و سباق میں رکھ کر دیکھتے ہیں. اس سے پہلے 255 نمبر آیت ہے اور اس کے بعد ہے 257 نمبر آیت، اور بیچ میں یہ آیت آتی ہے 256 نمبر. 255 نمبر جو آیت ہے وہ آیت الکرسی ہے، اور اس کے جو بعد آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پہلے آیت پڑھتے ہیں، اللہ وہ با اختیار ہستی ہے کہ اس کے سوا کوئی بھی کسی اختیار کے لائق نہیں، ہمیشہ زندہ، حاضر و ناظر، تھامنے والا، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے. کون ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اسے شفاعت کر سکے؟ جو کچھ لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے اور جو کچھ بعد میں ہوگا اسے سب معلوم ہے، اور وہ اللہ کے علم میں سے کچھ حاصل نہیں کر سکتے، ہاں جس قدر وہ خود چاہتا ہے. اس کی بادشاہی اور علم آسمان اور زمین سب پر حاوی ہے، اور ان کی حفاظت اس کے لیے کچھ بھی دشوار نہیں. وہ بڑا عالی رتبہ اور جلیل القدر ہے. یہ اس سے پہلی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی حمد کی، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ کے اختیار میں کیا کیا چیزیں ہیں. اس کے بعد جو اگلی آیت ہے، جو لوگ ایمان لائے اور ان کا مددگار اللہ ہے کہ جہالت کے اندھیرے سے نکال کر علم کی روشنی میں لاتا ہے، اور جو کافر ہیں ان کے ساتھی شیطان ہے کہ ان کو ایمان کی روشنی سے نکال کر کفر کے اندھیروں میں لے جاتے ہیں. یہی لوگ اہل جہنم ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اب ہم نے ایک آیت لی کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں. اصل ہمارا مدعا جو تھا وہ اس آیت کے متعلق ہے کہ ہم نے اس آیت کو سمجھنا ہے لا اکراہ فی الدین کو، کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں. اب یہ آیت کوئی بھی ایسا شخص جو اسلام کو نہیں مانتا اور ہر وقت اس ٹو میں لگا رہتا ہے کہ اسلام کے خلاف کوئی ایسا پروپیگنڈا کرے کہ لوگ اسلام سے متنفر ہونا شروع ہو جائیں، تو وہ اس آیت کو لیتا ہے لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں. اور ساتھ ہی وہ کہتا ہے کہ اگر دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے تو قادیانیوں کو پورے پاکستان نے کیوں کافر قرار دے کے ملک سے نکال لیا؟ دین میں جب کوئی زبردستی نہیں ہے تو بہائیوں کے ساتھ جو ایران میں کیا گیا اس کے پیچھے کیا سازش تھی؟ کیا ان کا حق نہیں ہے؟ اگر دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے تو ذمہ کافر جو اسلامک کنٹری میں رہ رہا ہوتا ہے اس پر جزیہ کیوں عائد کیا جاتا ہے؟
اگر دین، یہ سوالات وہ اٹھا سکتا ہے. لیکن جب ہم اس آیت کو کنٹیکسٹ میں رکھ کے سمجھیں گے تب ہمیں پوری بات سمجھ آئے گی کہ ہاں ان سوالوں کے جواب ہم نے کس طرح دینے ہیں. کہ قادیانیوں کو کافر کہہ دیا، ایران میں بہائیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، اور ذمہ کافر کیوں جزیہ دے رہا ہے. حالانکہ ایک عقلی سی بات یہ ہے کہ اگر ذمہ کافر رہتے ہوئے جزیہ دے رہا ہے تو اگر وہ مسلمان ہوگا تو اسے جزیہ سے زیادہ زکوٰۃ دینی پڑے گی سالانہ. آج جو وہ سالانہ جزیہ ادا کر رہا ہے اسلامی حکومت کو، اس سے ڈبل اسے زکوٰۃ دینی پڑے گی سال بعد. تو مسلمان ہو کے وہ کوئی اسے حکومت کی طرف سے کوئی پیسے نہیں ملنا شروع ہو جائیں گے، بلکہ الٹا اس کے اوپر زیادہ بوجھ پڑ جائے گا. تو اس کا ایک یہ بھی جواب دیا جاتا ہے کہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں، وہ میں نے عقلی طور پر آپ کو بتا دیا. اب اگر عربی زبان کے لحاظ سے ہم اس آیت کو دیکھیں لا اکراہ فی الدین کو، تو عربی زبان کے لحاظ سے جو اس میں آیا کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں، دین میں صرف اتنے دو لفظ دین اور میں. دین میں کے دو مطلب ہو سکتے ہیں. ایک مطلب کہ دین قبول کرنے یا اختیار کرنے کے معاملے میں زبردستی، دین قبول کرنے یا دین اختیار کرنے کے معاملے میں کوئی زبردستی. اور نمبر دو، دین کے نظام میں کوئی زبردستی. اب ان دو تعبیروں میں سے کون سی تعبیر قابل ترجیح، کس کو آپ ترجیح دیں گے، پہلی کو یا دوسرے کو؟ اس کا فیصلہ محض اس آیت کے جو الفاظ ہیں ان سے نہیں ہو سکتا، بلکہ ہمیں سیاق و سباق کے نقطہ نظر سے اس آیت کو سمجھنا ہوگا. چلے میں نے آپ کے سامنے پہلی آیت بھی پڑھ دی، جو ہماری بنیادی آیت تھی لا اکراہ فی الدین، وہ بھی پڑھ دی. اب جو اس سے اگلی آیت ہے میں اس کا مفہوم آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. جس سیاق و سباق میں یہ آیت آئی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کا ایک واضح تصور پیش کیا گیا ہے. جو مختلف اقسام میں قومیں مبتلا تھیں شرک کے اندر، تو ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ان کی نفی کر دی کہ یہ اللہ کے علاوہ باقیوں کو معبود سمجھتے ہیں، اور اس کے دین کا جو بنیادی اسٹرکچر تھا وہ ان لوگوں نے بگاڑ دیا. اب جس کی طرف قرآن نے دعوت دی ہے، قرآن کہتا ہے کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں. اب یہ والی آیت آ گئی، اور جو ہدایت ہے وہ گمراہی سے بالکل الگ ہو چکی ہے. اور جو لوگ طاغوت کی پیروی کرتے ہیں، یعنی اللہ کے علاوہ دوسروں کی، اور اللہ کی رسی کو انہوں نے چھوڑ رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور سمجھنے والا اور دیکھنے والا. اگلی اس سے آیت آ گئی کہ جو لوگ ایمان لائیں ان کو طریقوں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے، جو لوگ کفر کرتے ہیں ان کے سرپرست طاغوت ہیں، وہ ان کو اس سے نکال کر. اب اس سیاق و سباق میں دین میں کوئی جبر نہیں ہے. اس سیاق و سباق میں دونوں آیتوں کو اگر آپ رکھیں تو واضح ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں دین میں زبردستی سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ کسی شخص کو زبردستی دین میں لے آئیں. جیسے قادیانیوں کو میں نے حوالہ دیا، بہائیوں کا حوالہ دیا، دوسرا میں نے ذمی کافروں کا حوالہ دیا. اگر سیاق و سباق میں رکھ کے آپ اس آیت کو سمجھتے ہیں تو اس سے تو کہ ایسا مفہوم ہی نہیں نکل رہا، بلکہ اس سے صرف اتنی بات واضح ہو رہی ہے کہ صحیح عقیدے کو غلط عقائد کے مقابلے میں پوری وضاحت کے ساتھ پیش کر دینا، یہ قرآن کا سیاق و سباق کا جو اصول ہے اس کی طاقت ہے. اب جو کوئی غلط عقائد کو چھوڑ کر اللہ کو اس طرح مان لے گا جس طرح ان آیات کے سیاق و سباق میں بتایا گیا تھا، وہ خود فائدہ اٹھائے گا. اور جو لوگ آیات کے سیاق و سباق سے نکل کر اللہ کو نہیں مانیں گے، پھر اللہ نے کہا لا اکراہ فی الدین، ان پر کوئی زبردستی نہیں ہے. بات سمجھ آ گئی کہ اللہ نے پہلے اپنی ہم بیان کی، درمیان میں فرمایا لا اکراہ فی الدین، اس کے بعد فرمایا کہ ہدایت اور گمراہی دونوں الگ چیزیں ہیں. اب جو اللہ کی اطاعت کرے گا تو اس نے خود اپنے لیے راستہ بنا لیا، اور جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں وہ خود اس نے اپنے لیے اخذ کر لی. اور جو اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی اختیار کرے گا اس پر کوئی زبردستی نہیں.
اس آیت سے صرف اتنی بات نکل رہی ہے کہ دین کے اندر کسی کو داخل کرنے میں کوئی زبردستی نہیں. اب ایک اور بات یہاں پر سمجھیے. اس کے بعد اگر ہم پورے قرآن میں اپنی نظر ڈالیں تو آپ پورے قرآن میں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر مختلف جرائم بیان کیے. بہت سی اخلاقی خرابیوں کو دبانے کا حکم دیا, بہت سی چیزوں کو ممنوع ٹھہرایا, متعدد چیزوں کو فرض لازم قرار دیا, اور مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ رسول اور اصحاب امر کی اطاعت کریں. رسول اور اصحاب امر کی اطاعت کریں. یہ الفاظ آپ نے یاد رکھنے ہیں کہ رسول اور اصحاب امر کی اطاعت, دو چیزیں. تو ان سب احکام کو اللہ تعالیٰ نے نافذ کرنے کے لیے بہرحال کسی نہ کسی طرح کی کوئی زبردستی استعمال نہیں کی, بلکہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو بھیجا, پیغمبر نے اپنا حکم سنایا. پیغمبر نے کسی کو, صحابہ کرام کی پوری زندگی, تابعین, کسی کو کبھی انہوں نے زبردستی اسلام میں داخل کرنے کی کوشش نہیں کی, بلکہ جو لوگ بھی اسلام میں داخل ہوئے وہ اپنی مرضی سے داخل ہوئے, اپنی خوشی سے داخل ہوئے. ہاں یہاں پر ایک پوائنٹ آتا ہے کہ جو اسلام میں داخل ہو کے دوبارہ مرتد ہوتا ہے, پھر اس کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے کہ اسے قتل کر دیا جاتا ہے. یہ ایک نقطہ میں یہ ساتھ ہی واضح کر دوں کہ جو شخص اسلام میں داخل ہو کر دوبارہ مرتد ہوتا ہے, پھر اسلام کا یہ حکم کیوں کہ اسے قتل کر دیا جائے. تو اس کا جواب ایک عقلی طور پر میں آپ کو یہاں پر دیتا ہوں, لیکن یہ بات آگے مزید وضاحت کے ساتھ آئے گی کہ جو شخص مسلمان ہونے کے بعد دوبارہ مرتد ہوتا ہے تو اسلام انتشار سے بچنے کے لیے حکم لگاتا ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے, کیونکہ مسلمانوں کے اندر رہا ہے. اس نے مسلمانوں کی جو خفیہ تدابیر تھی مسلمانوں کے متعلق پڑھا ہے, یہ قرآن مجید جو بھی, اب یہ باہر جا کے انتشار پھیلا سکتا ہے. تو اس صورت میں کہا گیا کہ جو مسلمان ہونے کے بعد دوبارہ ریورٹ ہوتا ہے تو اسے مرتد کی سزا میں قتل کر دیا جائے. تو یہ ایک نقطہ تھا جو یہاں پر واضح کرنا ضروری تھا. اب ایک اور آگے بہت اہم بات آ رہی ہے, وہ یہ ہے کہ اس مضمون پر مزید روشنی رسول اللہ اور آپ سے براہ راست تربیت پانے والے اصحابہ کے طرز عمل سے پڑتی ہے. کس طرح انہوں نے کبھی کسی غیر مسلم کو ایمان لانے پر مجبور نہیں کیا, مگر جو لوگ اسلام کر کے مسلم سوسائٹی میں داخل ہو گئے ان کو اسلامی احکامات کی تعمیل پر ضرور مجبور کیا. یہ دوسرا پوائنٹ جو پیچھے مس ہو گیا تھا کہ اسلام لانے پر کسی کو مجبور نہیں کیا گیا, لیکن اسلام لانے کے بعد اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے پر مجبور ضرور کیا گیا. نماز کیوں نہیں پڑھتے, روزہ کیوں نہیں رکھ رہے, صحابہ استطاعت و زکوٰۃ کیوں نہیں دے رہے. تو صحابہ کرام اور رسول اللہ سے یہ تربیت ضرور ملتی ہے کہ انہوں نے اس معاملے میں ترغیب دی اور اخلاقی جو معاشرے کے اندر خرابیاں تھیں اس پر بھی دباؤ ڈالا, حکومت کی طاقت سے بھی کام لیا اور ہر فرد کے اندر جتنی طاقت تھی اس سے بھی انہوں نے کام لیا, خود رسول اللہ بھی اور خود صحابہ کرام نے بھی. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ دین میں زبردستی آپ کسی کو داخل نہیں کر سکتے. دین میں داخل ہونے کے بعد آپ یہ حکم اس پر نافذ کر سکتے ہیں کہ تم نماز پڑھو, تم زکوٰۃ دو, تم صحابہ استطاعت ہو تو حج کے لیے بھی جاؤ. یہ کام آپ کسی سے لے سکتے ہیں. جیسے ابو بکر صدیق کی ایک مثال ملتی ہے کہ جب لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا, آپ نے پھر اس وقت کیا کہا, آپ تلوار لے کے نکل گئے ان کے خلاف. اور صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ کوئی بات نہیں, انہوں نے زکوٰۃ سے تو انکار کیا ہے. ابو بکر صدیق تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ آج انہوں نے زکوٰۃ سے انکار کیا, کل نماز کا بھی انکار کریں گے, تو اگر میرے ساتھ کوئی نہیں گیا تو انہوں نے کہا کہ واللہ میں اکیلا تلوار لے کے نکلوں گا. تو اس سے کیا پتا چلا کہ کسی کو پوری تاریخ کے اندر, حالانکہ نبی اسلام کے بعد بے شمار جنگیں ہوئی, تو کسی نے بھی زبردستی اسلام قبول نہیں کروایا. ایک یہ بھی الزام لگایا جاتا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر زبردستی اسلام قبول کرایا گیا. تو وہ آپ اگر تاریخ کو پڑھتے تو بات وہیں سے واضح ہوتی ہے کہ نبی اسلام نے فرمایا کہ جو اپنے گھروں میں رہ جائے اس کو امان ہے. وہاں یہ الفاظ کہے ہی نہیں گئے کہ مسلمان ہونا ضروری ہے, بلکہ صرف اتنا کہا گیا کہ ٹھیک ہے اپنے مذہب میں رہو لیکن امان کے لیے اپنے گھروں میں رہو, کہ اس سے واضح ہوگا کہ آپ لوگ جنگ نہیں کرنا چاہتے. مسلمان تو زبردستی کسی کو بھی نہیں کیا. وہاں پر بھی صرف انہوں نے کہا کہ ہم اس علاقے پر قبضہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں,
اس علاقے کو فتح کرنے کے لیے آ رہے ہیں، ہم یہاں کسی کو زبردستی مسلمان نہیں کرنے آ رہے. اور آپ ایک چیز دیکھیں، جب غزوہ بدر ہوئی ہے، غزوہ بدر میں کتنے لوگ انہوں نے اپنے قبضہ میں لے لیے. وہ سارے لوگ اس وقت بھی کافر تھے، بت پرست تھے، مشرک تھے. کسی کو قتل نہیں کیا، کسی کو نہیں کہا کہ کلمہ پڑھو، بلکہ الٹا یہ کہہ دیا کہ اگر کوئی آپ میں سے اہل علم ہے تو مسلمانوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دے، یہی اس کا فدیہ ہوگا، آزاد ہے وہ. وہاں ایک نقطہ بھی ایسا نہیں ہے کہ کسی کو زبردستی کا، حالانکہ اس وقت چاہتے تو کروا سکتے تھے. ہاں الٹا اس کے الٹ آپ کو ملتا ہے کہ کفار نے کیا ہے مسلمانوں کو دوبارہ کافر کرنے کے لیے. حضرت بلال کی مثال آپ لے لیں، عمار ابن یاسر کی مثال لے لیں، ان کے والد جو ہے یاسر، ان کی والدہ جو ہے سمیہ، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا. اس کے علاوہ غم ملتا ہے، لیکن اسلام کی یہ تربیت نہیں ہے کہ اسلام مطلب ایسا کوئی معاملہ کرے. تو یہ ٹاپک تو بہت لمبا ہے. اسے چلیں قرآن کی تعویل میں جو ایک اور بات آتی ہے، ہم صرف اسے ڈسکس کرتے ہیں کہ قرآن کی اکثر تعویل کرنے کے لیے کوئی بھی مفسر اس کی تعویل کرتا ہے تو دو آیات ایسی ہیں جہاں آ کر وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے. قرآن میں 2 قسم کی آیات ہیں. آپ میں سے کسی کو یاد ہے؟ قرآن میں 2 قسم کی آیات ہیں. ہاں، محکم آیت جو سمجھ آ رہی ہوتی ہے، جس طرح ابرار صاحب نے پچھلی دفعہ ڈیٹیل سے بیان کیا، اور متشابہ آیت جو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. متشابہ الف لام میم، ہا میم عین سین کاف نون، پھر وہ ایک سورت ہے سورہ نمبر 50 قاف یاسین. تو اس قسم کی جو آیات قرآن مجید میں آیات ہیں وہ متشابہات ہیں، یعنی ان کا علم ہمیں نہیں دیا گیا، ان کو سمجھنے کا کیا سورس ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے، ہم انہیں کس طرح سمجھے. تو ترجمے میں بھی اور تفسیر میں بھی ہر مفسر نے، ہر مترجم نے الف لام میم کی جگہ الف لام میم ہی لکھا ہوتا ہے. اور مولانا مدودی صاحب ہیں، انہوں نے تفہیم القرآن میں تو تھوڑی سی بحث بھی کی ہے اس کے اوپر کہ مطلب انہیں ہم یعنی اس متعلق نہیں کی کہ اس کا مطلب کیا نکل رہا ہے، اس متعلق یہ کہ ہم اسے سمجھ نہیں سکتے، انہیں سمجھنے کی ٹو میں نہ لگے، پھر سے کہا کہ نہیں یہ متشابہات میں سے ہیں. اب یہ ایک چھوٹا سا یہاں پر لکھا ہے کہ آیات متشابہات سے کیا مراد ہے اور محکم آیات سے کیا مراد ہے. اچھا، آیات متشابہات سے مراد وہ آیات ہیں جن میں انسانی حواس سے معاورہ حقیقتوں کو بیان کیا گیا. یعنی یہ انسانی حواس خمسہ جو ہیں، حواس خمسہ سے مراد ہماری سونگنے کی صلاحیت، دیکھنے کی صلاحیت، چکھنے کی صلاحیت، سننے کی صلاحیت، کسی چیز کو چھو کر محسوس کرنے کی صلاحیت، انہیں کہتے ہیں حواس خمسہ. تو جو آیات متشابہات ہیں وہ ہمارے حواس خمسہ سے اوپر کی چیز ہے، اس کی حقیقت کو ہم سمجھ نہیں سکتے، اسے کہتے ہیں آیات متشابہات. یہ حقیقتیں چونکہ براہ راست انسان کے تجربے اور مشاہدے میں نہیں آتی، اس بنا پر انسانی زبان میں ان کے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں جو انسان سے دراصل محسوس اشیاء کے لیے واضح کیے گئے ہیں. مثلا مثالیں دے کے سمجھا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے زندگی، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی زندگی ہے، سمجھنے سے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا زندگی ہوگی. یعنی اللہ تعالیٰ نے تو خود زندگی پیدا کی، اللہ تعالیٰ نے خود ٹائم کو پیدا کیا. یعنی جس ہستی نے ٹائم کو بنایا وہ ٹائم کے اندر تو نہیں آ سکتا، وہ ٹائم سے باہر ہے، ٹائم تو خود اس کی تخلیق ہے، تو وہ ٹائم سے باہر ہے. پھر زندگی اس نے خود بنائی. تو یہ ایسی باتیں ہیں جن پر ہم کوئی کلیئر کٹ بات بیان نہیں کر سکتے کہ اس کا کیا جواب ہوگا. متشابہات. اللہ کے لیے زندگی بینائی اللہ دیکھتا ہے کہ نہیں، سماعت اللہ سنتا ہے کہ نہیں. قرآن میں تو اللہ نے سنتا ہے لیکن کیسا سنتا ہے ہمیں پتہ نہیں، گویائی وغیرہ. تو اس کے علاوہ عرش، اللہ کی کرسی، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جنہیں صرف ہم جانتے ہیں کہ ہاں کوئی عرش ہے، لیکن وہ عرش کس طرح کا ہے. کرسی ہے، کرسی تو ہمارے پاس بھی ہے، لیکن وہ کرسی کس طرح کی کوئی پتہ نہیں. قرآن میں آیا نا کہ حدیث کے اندر بھی آیا کہ 7 لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر روایت ہے کہ 7 لوگ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے.
جو عادل بادشاہ ہے، پھر اس کے علاوہ وہ نوجوان جس کا دل مسجد میں لگ گیا، وہ نوجوان جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، وہ نوجوان جس کو کوئی بدکار اچھے گھرانے کی عورت بدکاری کے لیے بلائے لیکن وہ کہیں کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. تو یہ جتنے بھی 7 قسم کے لوگ اس حدیث کے اندر ذکر کیے گئے، یہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. عرش کیسا ہے اب نہیں پتا ہمیں، دیکھیں گے تو پتا چلے گا. پھر اللہ کی کرسی کیسی نہیں پتا. پھر قرآن میں اللہ کی پنڈلی کا ذکر ہے، پنڈلی کیسی نہیں پتا. اب یعنی واضح ایسے ہی اشارات ملتے ہیں. ان آیات کو کہتے ہیں متشابہات، کہ یہ آیات وہ ہیں جو ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، ہم ان کو سمجھ نہیں سکتے. اس کے بعد جو دوسرا مضمون ہے محکمات، آیت سمجھ آنے والی، جو انسان اور کائنات سے تعلق رکھنے والے محسوس حقائق اور تجربہ و مشاہدہ میں آنے والے مسائل و معاملات سے بحث کریں، یعنی جن کو ہمارے حواس خمسہ سمجھ سکیں، سن سکیں، دیکھ سکیں، چکھ سکیں، محسوس کر سکیں، انہیں کہتے ہیں آیات محکمات. جیسے برار صاحب نے پچھلی دفعہ محکمات آیت پڑھی تھی کہ یہ آیت ہم پڑھ رہے ہیں، اس کا مفہوم ہمارے سامنے بالکل واضح ہو رہا ہے، سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی نماز قائم کرو، سمجھ آ رہی. قرآن میں یہ بھی ایک لمبی بحث چلی جائے گی کہ نماز کے متعلق اب قرآن نے بیان کیا کہ نماز قائم کرو، ایک جگہ ہے کہ نماز پڑھو. تو ایک قرآن کا اصول ہم نے بیان کیا پچھلے 5 اصولوں میں. یہ ایک اصول ہے کہ اب نبی الاسلام کے ذریعے، یعنی نبی الاسلام پر قرآن مجید نازل ہوا، آپ نے اس کو آگے سمجھایا. ہم نے پیچھے بھی ذکر کیا جو 5 اصول بیان کیے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل اور قول کو دیکھنا ضروری ہے. یہ چوتھا اصول ہم نے بیان کیا. تو اب جو شخص یہ مانتا ہے کہ یہ قرآن مجید ایک ایسے شخص پر نازل ہوا جس نے اس کو آگے ہم تک پہنچایا، بالفرض وہ اتنا ہی مانتا ہے کہ یہ کسی ہستی پر نازل ہوا، اور ایک شخص یہ مانتا ہے کہ یہ نہیں، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے کلام دے دیا. اب یہ 2 رائے، ایک شخص کہتا ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، دوسرا شخص کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب دی. اب دونوں صورتوں میں پھنس جاتا ہے. اگر وہ کہتا ہے کہ یہ قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، لیکن مجھے چونکہ اس کو سمجھنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ضروری نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے، اللہ مجھے اس میں بات سمجھا دے گا، کی صورت میں پھنس جائے گا. اگر وہ کہے گا کہ یہ نہیں ہے تو اللہ کا کلام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس کو سمجھیں. دونوں صورتوں میں پھنسے گا. کس طرح؟ قرآن میں آتا ہے کہ نماز قائم کرو. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نساء میں وضو کے متعلق چہرہ دھونا، کونیوں تک ہاتھ دھونا، سر کا مسح کرنا اور پیر دھونا. قرآن میں صرف وضو کے 4 بنیادی ذریعے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کونیوں تک ہاتھ دھونا، چہرہ دھونا، پورے سر کا مسح کرنا اور پاؤں دھونا. اب اس میں ہمیں کس نے بتایا کہ کرلی اور ناک میں پانی ڈالنا بھی شامل ہے؟ کس نے بتایا کہ سر کے مسح میں کانوں کا مسح بھی شامل ہے؟ کس نے بتایا کہ وضو کرنے سے پہلے آپ نے ہاتھ بھی دھونے، بسم اللہ پڑھنی ہے؟ کس نے بتایا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو دونوں صورتوں میں وہ شخص پھنسے گا، اس کو حدیث کی طرف، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. اب ایک اس سے بھی اگلی مثال سمجھیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بھی نماز پڑھنے لگو تو وضو کر لو. اب اس آیت کو اگر آپ پڑھتے ہیں حدیث کے بغیر اگر آپ اس آیت کو پڑھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے بغیر، آپ کے قول و عمل کے بغیر آپ اس آیت کی تفسیر کرتے ہیں، تو آپ کس نتیجے پر پہنچیں گے بتائیں ذرا. یعنی آیت اتنی ہے کہ جب بھی نماز پڑھو تو وضو کرو. اس سے یہ پتہ چلا کہ ہر نماز کے لیے وضو کرنا ضروری ہے. یعنی اگر میں نے زہر کی نماز کے لیے وضو کیا ہے تو اس سے زہر کی نماز ہی ہوگی، عصر کے لیے دوبارہ کرنا پڑے گا، مغرب کے لیے نیا وضو کرنا پڑے گا، عشاء کے لیے اس کے علاوہ وضو کرنا پڑے گا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے. نماز کے لیے وضو کرنے کا مطلب یہ کہ ایک وضو کر لیا، اس کے ساتھ آپ 5 نمازیں پڑھ لیں اگر آپ کا وضو باقی.
جو پہلا پوائنٹ ہے جو قرآن نے بیان کیا، اگر آپ حدیث کے ذریعے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل کے ذریعے اسے نہیں سمجھیں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ وضو کر لیں گے، اس کے بعد ایسی ایکٹیویٹی پرفارم ہوگی جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نماز پڑھ رہے ہوں گے۔ تو نبی نے ہمیں بتایا کہ وضو کرنے کے بعد جو نواقص وضو ہیں، اگر ان میں سے کوئی بھی عمل ہو گیا تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ قرآن نے تو اس بات کو بیان نہیں کیا، قرآن نے تو صرف اتنا کہا کہ نماز کے لیے وضو کرو، لیکن نبی اسلام نے پھر پوری تفصیل سے بتایا کہ ہاں وضو سے مراد یہاں ہے کیا، کہ آپ نے وضو کیا اس کے بعد یہ اعمال ہیں جو کرنے سے وضو ٹوٹ جائے گا، اگر یہ اعمال نہیں ہوئے تو آپ ایک وضو کے ساتھ 5 نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن نے اس بات کو بیان نہیں کیا۔ یہ روایات کی طرف جب ہم آئیں گے تو یعنی اصول جو میں نے آپ کو شروع میں بتائے تھے کہ نبی اسلام اور صحابہ کرام، دیکھنا پڑے گا کہ اس آیت کو انہوں نے کس طرح سمجھا، سیاق و سباق میں کیا بات آ رہی ہے، پھر پرانی عربی زبان سے آپ واقف ہیں کہ نہیں واقف تو آپ، اور آج کی ڈکشنری جو ہے اس سے بھی آپ عربی کے مفہوم کو نہیں سمجھ سکتے، بلکہ عربی سمجھنے کے لیے آپ کو پرانی جو عربی ادب کی شاعری ہے اس سے واقف ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر بھی آپ عربی کو نہیں سمجھ سکتے۔ جیسے میں نے اس کی مثال بھی دی تھی کہ آپ کسی آیت کی تفسیر کرتے تو ممکن ہے کہ ابو جہل اگر اس زمانے میں ہو تو وہ اس تفسیر کو غلط ثابت کر دے، کیونکہ وہ عربی سے واقف ہے، وہ عربی شاعری سے واقف ہے۔ تو یہ آیات جو محکمات متشابہات تھیں، تو مضمون تو کافی لمبا ہے، انشاءاللہ پھر کبھی اسے ڈسکس کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی پڑھا سمجھا اللہ اس پر عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔